بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حسن حدیث کسے کہتے ہیں۔ تعریف، لغوی تعریف، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ حسن ان سے مشتق ہے جس کے معنی جمال اور خوبصورتی کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف حسن کے صحیح اور ضعیف کے درمیان ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ اس لیے بھی کہ بعض علماء نے اسے صحیح اور ضعیف کی ایک قسم شمار کیا ہے۔ ان میں سے چند تعریفیں ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد جسے میں مناسب خیال کروں گا راجح اور مختار قرار دوں گا۔ امام خطابی کی تعریف: وہ حدیث جس کا مخرج معلوم ہو، اس کے راوی مشہور ہوں اور اکثر احادیث کا مدار اسی پر ہوں، یعنی جسے اکثر علماء نے قبول کیا ہو اور اکثر فقہاء نے اسے استعمال کیا ہو، یعنی اسے فقہی استدلال کیے ہوں۔ معالم السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف: ہر وہ حدیث جو اس طرح مروی ہو کہ اس کی سند میں متہم بالکذب راوی نہ ہو، وہ حدیث شاذ نہ ہو اور اس جیسے کئی طرق سے مروی ہوں، وہ حدیث ہمارے نزدیک حسن ہے۔ تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی کتاب العلل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف: خبر واحد جو عادل اور تام الضبط راویوں سے مروی ہو، اس کی سند متصل ہو اور وہ معلل اور شاذ نہ ہو، وہ حدیث صحیح لذات ہی ہے، لیکن اگر راوی کا ضبط خفیف ہو تو حسن لذات ہی ہے۔ شرح نخبۃ الفکر صفحہ نمبر 29۔ میں کہتا ہوں کہ گویا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حسن حدیث وہ حدیث ہے جس کے راوی کا ضبط خفیف ہو یعنی قلیل ہو، اور یہ حسن کی سب سے بہتر تعریف ہے۔ رہی خطابی کی تعریف تو اس پر بہت سی تنقیدیں کی گئی ہیں۔ امام ترمذی نے حسن کی قسموں میں سے ایک قسم کی تعریف کی ہے جو حسن لغیرہ کہلاتی ہیں، جبکہ اصل یہ تھا کہ حسن لذات ہی کی تعریف کی جاتی، کیونکہ حسن لغیرہ تو اصل میں خفیف ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، لیکن زیادہ سند اور طرق کی وجہ سے ذو والی کمی پوری ہو جاتی ہیں، جس سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ مختار تعریف: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف کو بنیاد قرار دیتے ہوئے حسن کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کرنا ممکن اور مناسب ہے۔ نمبر 1، وہ حدیث جس کی سند متصل ہوں، اسے نقل کرنے والے راوی اول تا آخر عادل ہوں، لیکن ضبط یا یادداشت خفیف اور کم ہوں، اور وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہوں۔ نمبر 2، حسن کا حکم: حجت پکڑنے میں یہ حدیث صحیح کی طرح ہے، اگرچہ قوت میں اس سے کم درجے کی ہے، اسی لیے فقہاء نے اس سے حجت پکڑی اور اس پر عمل ہے۔ بڑے بڑے محدثین اور اصولی بھی اس سے حجت پکڑنے کے قائل ہیں، سوائے چند شاذ، شدت اور سختی پسند علماء کے۔ بعض تساہل برتنے والوں نے اسے صحیح کی انواع میں درج کیا ہے، جیسے حاکم ہے، ابن حبان ہے، ابن خزیمہ وغیرہ نے۔ باوجود اس کے کوئی اقرار کرتے ہیں کہ حسن حدیث پہلے مذکورہ شدہ صریح حدیث سے کم درجے پر ہے۔ حسن کی مثال: اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔ قال حدثنا قتیبۃ حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ابی عمران الجوفی عن ابی بکر ابن ابی موسیٰ الاشعری قال سمعت ابی بحضرۃ العدوی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ھذا حدیث حسن غریب، اور یہ حدیث حسن ہے کیونکہ اس کی سند کے 4 راوی ثقہ ہیں سوائے جعفر ابن سلیمان ضبعی کے، وہ حسن الحدیث ہیں، اس کی حدیث حسن ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث صحیح کے مرتبے سے اتر کر حسن کے مرتبے میں پہنچ چکی ہیں۔ حسن کے مراتب: جس طرح صحیح کے مرتبے تھے، بعض مرتبے دوسرے مرتبوں سے مختلف اور متفاوت تھے، ایسے ہی حسن کے بھی مرتبے ہیں۔
امام ذہبی نے 2 مرتبہ بیان کیے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے بلند مرتبہ یہ ہیں بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، اور عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور ابن اسحاق عن تیمیہ، اور اس جیسے جن کے متعلق صحیح کہا گیا ہے، یعنی جو صحیح کے نچلے اور ادنیٰ درجہ میں ہیں۔ نمبر 2، پھر وہ مرتبہ ہے کہ جس کے حسن اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، جیسے حارث بن عبداللہ کی حدیث، عاصم بن دمرہ، حجاج بن ارطا وغیرہ کی احادیث۔ محدثین کے قول کہ حدیث صحیح الاسناد یا حسن الاسناد کا مرتبہ اور مقام۔ محدثین کا کہنا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس کا درجہ ان کے اس قول سے کم ہے، ھذا حدیث صحیح۔ نمبر 2، ایسے ہی ان کا یہ کہنا کہ ھذا حدیث حسن الاسناد، یہ کم درجے میں ہے بنسبت ان کے اس قول کے کہ ھذا حدیث حسن، کیونکہ کبھی سند صحیح یا حسن ہوتی ہے جبکہ شذوذ یا علت کی وجہ سے متن صحیح یا حسن نہیں ہوتا۔ گویا جب محدث کہتا ہے ھذا حدیث صحیح، تو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس حدیث میں صحت کی 5 شرطیں مکمل طور پر موجود ہیں، لیکن جب وہ کہتا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو وہ صحت کی ان شرطوں میں سے صرف 3 شرطوں کی ضمانت دیتا ہے، وہ یہ ہیں: سند کا متصل ہونا، راویوں کا عادل ہونا، اور راویوں کا ضابط ہونا۔ وہ شذوذ یا علت کی نفی کی ضمانت نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس ان کا ثبوت نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی حافظ محدث سے بلند درجے والا جس کے قول پر اعتماد کیا جاتا ہے اگر اسی پر اکتفا کرے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد اور اس کی کوئی علت بیان نہ کی گئی ہو، تو ظاہر اور غالب بات یہی ہے کہ یہ متن صحیح ہوگا، کیونکہ متن میں اصل اور حقیقت علت اور شذوذ کا نہ ہونا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول حدیث حسن صحیح کا کیا مفہوم ہے؟ اس عبارت کا ظاہر مشکل ہے کیونکہ اس میں 2 نکیزوں کو جمع کیا گیا ہے، کیونکہ حسن صحیح کے درجے سے قاصر ہیں اور نچلے درجے میں ہیں، تو ان کے مرتبوں کے تفاوت کے باوجود انہیں کیسے جمع کیا گیا ہے؟ اس عبارت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقصود اور مراد کے متعلق علماء نے متعدد جواب دیے ہیں۔ سب سے بہتر جواب وہ ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور جسے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پسند کیا، اور جس کا خلاصہ یہ ہے: اگر حدیث کی 2 یا 2 سے زیادہ سندیں ہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ ایک سند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے، دوسری کے اعتبار سے صحیح ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی ایک ہی سند ہو تو مطلب ہوگا کہ یہ قوم کے نزدیک حسن ہے اور دوسری کے نزدیک صحیح ہے۔ گویا کہ قائل اس اختلاف کی طرح اشارہ کرنا چاہتا ہے جو اس حدیث کے حکم میں علماء کے درمیان موجود ہے، یا پھر اس قائل کے نزدیک ان میں سے کوئی قول راجح نہیں ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مصابیح میں احادیث کی تقسیم۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المصابیح میں اپنی خاص اصطلاح پر احادیث درج کی ہیں، اور وہ ہیں صحیحین، یا ان میں سے کسی ایک کی احادیث کی طرح اپنے اس قول کے ساتھ اشارہ کرتے صحیح، اور سنن اربعہ کی احادیث کی طرف اس قول سے اشارہ کرتے ہیں حسن۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو محدثین کی عام اصطلاح سے نہیں ملتی، کیونکہ سنن اربعہ میں صحیح، حسن، ضعیف اور منکر احادیث موجود ہیں، اسی لیے اس بات پر ابن صلاح اور امام نووی نے تنبیہ کی ہے۔ مصابیح کتاب پڑھنے والے پر ضروری ہے کہ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصطلاح کا علم اور متنبہ رہیں جو انہوں نے احادیث کے متعلق کہا ہے حدیث صحیح یا حدیث حسن۔ وہ کتابیں جن میں حسن احادیث موجود ہیں، علماء نے صرف حسن احادیث کے لیے کوئی الگ کتاب تصنیف نہیں کی، جیسا کہ انہوں نے صحیح احادیث کے لیے مستقل کتابیں لکھیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی موجود ہیں جن میں حسن احادیث کثرت سے موجود ہیں۔ ان میں سے مشہور ترین کتب یہ ہیں: جامع ترمذی جو سنن ترمذی کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ حسن حدیث کی پہچان میں اصل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن حدیث کو اس کتاب میں شہرت بخشی ہے اور اس کا ذکر کثرت سے کیا ہے، لیکن خبردار رہنا چاہیے کہ حسن، صحیح اور اس جیسی اصطلاحات میں ترمذی کے نسخے مختلف ہیں۔
اسی لیے طالب حدیث کو کسی محقق کے اور معتبر نسخے کا اہتمام کرنا چاہیے جس کا قابل اعتماد ناصل سے مقابلہ اور موازنہ کیا جا سکے۔ سنن ابی داؤد، امام داؤد نے اپنے خط میں جو انہوں نے مکہ والوں کو لکھا ذکر کیا ہے کہ میں اس سنن میں صحیح احادیث یا جو اس کے مشابہ اور قریب ہیں ان کا ذکر کروں گا، اور جس میں کوئی شدید ضعف ہو گئے سے بیان کروں گا، اور جس کے بارے میں کچھ چیز ذکر نہ کروں تو وہ قابل احتجاج ہوگی۔ اسی بنا پر جب ہم اس کتاب میں ایک حدیث پاتے ہیں جس کا ضعف انہوں نے بیان نہیں کیا اور معتمد علماء نے اسے صحیح نہیں کہا تو وہ امام موصوف کے نزدیک حسن ہوتی ہے۔ سنن دارقطنی، امام دارقطنی نے اس کتاب میں بہت سی احادیث کے حسن پر نص بیان کی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔